بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم سیرت طیبہ کے عنوانات میں نبوت کا بیان چل رہا ہے۔ یاد رکھیے یہی وہ منصب، مرتبہ، عنوان اور بیان ہے ساری دنیا میں آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے لائحہ ایک عمل بننے والا ہے۔ جو شریعت آدم سے اتار کر شروع کی تھی، عیسیٰ تک آ کر ٹھہر گئی تھی، 600 برس گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 41واں سال چالو ہو گیا۔ وہی شریعت اسلامیہ آج مکمل ہونے جا رہی ہے، جو تمام انسانوں کے لیے لائق ہدایت بھی ہے، لائق عبرت بھی ہے، لائق اتباع اور اطاعت بھی ہے۔ اس حیثیت سے اس منصب، اس مرتبے اور اس عنوان کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے اس میں ہدایات مل کر رہیں گی، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیچ عمر والوں کے لیے، جوانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ہر ایک کو ہدایت اس میں ملتی رہے گی، لیکن ہدایت کی آنکھ سے اور نیت سے دیکھنا، سننا، پڑھنا یہ ضروری ہے۔ پروردگار آپ کے ساری زندگی مبارکہ کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر، ہر حصے سے ہم کو عبرت اور ہدایت لے کر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے جب امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے، دروازہ آپ نے کھولا،
اندر آ کے چارپائی پر لیٹ گئے. آپ نے لحاف اڑایا، گرم شال اڑائی، کپ کپی تاری تھی. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی مجھے بتائیے کیا ہو گیا آپ کو. آپ نے سارا کے سارا ماجرا سنایا، قرآن اترنے کا، جبرائیل کے آنے کا، 5 آیتیں دینے کا، نبوت کا تاج پہنانے کا. اخیر میں کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے میری جان نکلی جا رہی ہے، مجھے کچھ برا محسوس ہو رہا ہے. امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف پاکیزہ خصلت کی تھی، ایک طرف طاہرہ تھی، ایک طرف سخاوت کے پیکر تھی، ایک طرف خوبصورت اور حسین بھی تھی، ایک طرف مال والی بھی تھی. ایک طرف تو پروردگار عالم نے ان کو اوروں کے غم کے گھونٹ پی کر خوش کرنا اور تسلی دینا اور راحت پہنچانے کا سلیقہ بھی بھرپور دیا ہوا تھا. کیسی کیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے خواتین کو، اس میں پیارا سبق مل رہا ہے. دیکھنے میں کہاں موجود ہے، فطرت کا تقاضا ہے انسان کے پاس دھن آ جائے تو غرور بھی آ جاتا ہے، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے روڈ پر رہنے والی خاتون ہو کہ مرد، تھوڑا سا دھن مل جائے تو ایسی اکڑ آ جاتی ہے جیسے ساری دنیا کی دولت مل گئی. آپ دیکھ لیجئے امی خدیجہ کے پاس کتنا بڑا دھن ہے، کیسی دولت مند ہے. غرور تو ایک طرف، اکڑ تو ایک طرف، اس کی بو باس بھی نہیں ہے. انتقال کے بعد پتا چلا کئی غریب گھرانے ایسے موجود تھے کہ چھپ کر ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا. اولاد کو معلوم نہیں، پہلے ہی ان کو 4 بچے موجود تھے 2 خاوندوں سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد 6 بچے ہو گئے. ان 4 بچوں کے اندر حارث نام کے جو بڑے تھے ان کو سب سے پہلے مشرکان مکہ نے شہید کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج پہننے کے بعد دین کی اور قرآن کی دعوت کے لیے چلے گئے. کافروں نے، مشرکوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا. حارث بیچ میں آ گئے. مشرکان مکہ نے آپ کو چھوڑ کر حارث کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے. اسلام کے سب سے پہلے شہید امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر لخت جگر حارث ان کا نام ہے. ان تمام فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے دولت مند ایک خاتون 2 میسج دے رہی ہے، اللہ تم کو دولت سے نوازے، مال سے نوازے،
اکڑ مت کرو، جمع مت کرو، اپنے ذات پر ہی صرف خرچ مت کرو، اس میں غریبوں کا، کمزوروں کا، بے کسوں کا، سائلوں کا خیال رکھتے جاؤ۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلیقہ میں بتا رہا ہوں، بہت خوبیوں کے ساتھ ساتھ اوروں کے دکھ اپنے اوپر لے لینا، اوروں کے غم پی کر خوش و خرم رہنا، اور سامنے والوں کو خوش کرنا، تسلی دینا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ بات کہی، امی خدیجہ کہنے لگی واللہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مظلوموں اور بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور مہمان نوازی میں تو آپ کا ثانی ہی کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میری دکان میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ میری روٹی میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے پالا جس سے پڑا ہوا ہے، تیرا رشتہ جس سے ہوا ہے، تیرا سلوک کا بندھن جس سے بندھ گیا ہے، تیرے ماتحت میں جو بھی بندے بندیاں اپنے ہو، پرائے ہو، رشتہ دار ہو، قریب کے ہو، دور ہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ہر چیز میں برکت ہوگی، تیری زندگی میں برکت ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج برکت کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہیں، لیکن معنی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ برکت کے معنی یہ کہا ہے کہ 100 کا 1000 اور لاکھ اور کروڑ ہو جائے۔ برکت کا معنی تو یہی ہے 100 ہی رہے، خود کی ضرورت، اپنے ماتحتوں کی پوری ضرورت ہو کر کے وہ چیز، وہ مال خیرات اور صدقات کے بھی کام آئے اور پھر بھی کم نہ ہو۔ صلہ رحمی بڑا خوبصورت وصف ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی مانگ سکتے ہیں، دعا ہی کی بھیک اللہ سے لگا سکتے ہیں، ورنہ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، آگ کا ہے، کانٹوں کا ہے۔ بولنے اور سننے والوں کو اللہ حمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی بچے سے بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی ایک زندگی تو یہ ہے، ایک بچی بچپنا گزار کر کے نوعمر ہو گئی، بالغ ہو گئی، وہاں تک کہ اس کی ایک زندگی ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دادا دادی نانا نانی کے حقوق،
جب ایک لڑکا اور لڑکی بیاہی جاتی ہے، شادی کے بندھن میں بن جاتی ہے، لڑکے کے اوپر لڑکی کے اوپر ایک اور حق آ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق زوجها منہما وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس کے بعد والی آیت ہے، اسی آیت میں فرمایا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یاد رکھو شادی کے پہلے جن کے حقوق تھے وہ برابر تمہارے اوپر رہیں گے، شادی کے بعد ایک خاوند کے اوپر اس کے بیوی کے سارے رشتہ داروں کے حقوق خاوند پر پڑیں گے۔ بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا پڑے گا، درجہ دینا پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی، خیریت پوچھنی پڑے گی۔ بیوی کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی اپنے بھائی بہنوں کا سا برتاؤ کرنا پڑے گا، معاملہ پڑھنا پڑے گا، ان کے بھی حقوق عائد کر دیے۔ بچی بیاہی ہونے کے بعد اپنے گھر کے جنے ہوئے ماں باپ کی طرح، بھائی بہنوں کی طرح خاوند کے ماں باپ کا اکرام کرنا پڑے گا، عزت کرنا پڑے گی، اطاعت کرنا پڑے گی۔ یہ حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ حق کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ انسان کھلا کر کے پلا کر کے اپنے مطلب کے لیے آئس کریم کھلا کر کے اپنا مطلب پورا کرتا ہے، مطلب پورا ہونے کے بعد آئس کریم کا نام بھی زندگی میں نہیں لیتا۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف، لیکن حقوق کا معاملہ اپنی طرف۔ پروردگار عالم بندوں کو لائیں گے حشر کے میدان میں، سارے حیران رہ جائیں گے اس خاتون کو دیکھ کر، اس میاں کو دیکھ کر۔ ان کے نیکیاں تو پہاڑ کے برابر ہیں، جیسے کوئی احد کا پہاڑ آسمانوں سے قریب ہو کے باتیں کرتا ہے۔ یہ کوئی صحابی ہے یا پیغمبر ہے؟ شش و پنج میں مبتلا ہوں گے حشر والے لوگ۔ اتنے میں کچھ حقدار آئیں گے جن کا حق اس نے پامال کیا، حقوق کو توڑ دیا، حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے مالک کائنات، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ پروردگار کہیں گے اس حق کے بدلے نیکیاں دے دو، نمازیں دے دو، روزہ دے دو، حج دے دو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو۔ نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار باقی رہیں تو کہیں گے اللہ، حقدار جو آئے ہیں حق مانگنے کے لیے، ان کے برائیاں اس کے کندھے پر ڈال دو، جہنم میں پھینک دو۔ ایک تو حدیث میں بات یہ آئی ہے، سیدنا غوث الاعظم پیران پیر رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے شاہ شرف الدین کو کہہ رہے ہیں، بیٹے تجھے معلوم ہے کہ حشر کے میدان میں ایک حق کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں دلوائیں گے؟ اللہ ایک حق کے بارے میں حقدار کو اگر کچھ پونجی اس کے پاس نہیں ہے تو 600 یا 700 مقبول نمازیں اس کو دینا پڑیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ممکن ہے کہ ہم نمازیں کیسی پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی اٹھا کر کے ٹٹولو،
آج ٹٹولتے جائیں گے، اس نماز کے اندر واجبات کی کھوٹ نظر آئے گی، فلانی نماز کے اندر فرض چرایا ہوا نظر آئے گا، سنتوں کا تو جنازہ نکلا ہوا ہی نظر آئے گا، نفل اور آداب کی کیا بات کرتے ہیں، ساری زندگی میں خشوع کی نماز، خضوع کی نماز، اخلاص کی نماز، بے نیازی کی نماز، اللہ والی نماز، علم والی نماز، دھیان والی نماز، مسائل والی نماز ایک بھی ہم کو نظر نہیں آتی، تو یہ حقوق کا معاملہ کیا ہوگا جس کو آج مذاق کے طور پر، سرسری طور پر وہ نمازی بھی، وہ حجن بھی، وہ دیندار بھی، وہ تسبیح والی بھی، وہ دین کا کام کرنے والی بھی، وہ مقرر معلمہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ اللہ تیرا فضل ہی ہے، تیرا رحم ہی ہے، تیرا کرم ہی ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حقوق کا معاملہ سنگین ہے، کتنا بولا جائے حقوق کے اوپر۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اپنی بات کو میں یہیں سمیٹتا ہوں، مقصد ہمارا سیرے تک یہ واقعہ بولنے والے کو یا مجمع کو یا بیان کو بہت ایوارڈ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج ہی توبہ کرو، کتنی اچھی باتیں آتی ہیں، کیسا تقریر کرتے ہیں، آج تک ایسا سننے میں نہیں آ گیا۔ اگر ایسے خیالات کے اندر گر کے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا سننا بند کرو۔ اصل اس کی ہدایت ہے، اصل اس کی عمل ہے، اصل اس کی اندھیرے دل کو روشن کرنا ہے، اصل اس کو عمل میں لانا ہے، اصل اس کو اپنی ذات کو، زندگی کو منور کر کے اپنے گھر کو منور اور روشن کرنا ہے، پھر پڑوسیوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اصل ہے۔ اس اصل کے ساتھ اگر آپ سنو گے تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ نبی کے ذکر ہی سے، نبی کے ذکر ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے یاد ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے۔ آپ کا دل آباد ہوگا، آپ کے دل کا بزم آباد ہوگا، خوش و خرم ہوگا، روح آپ کی تازہ اور جوان رہے گی۔ آج سننے اور سنانے والوں کو دیکھا جا رہا ہے، اکثریت واہ واہ کر رہے ہیں، بڑائی کر رہے ہیں اور بالکل تعریف کے قصیدے بہا رہے ہیں۔ کمنٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے موبائل کے، ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنے کا کمنٹس کن کا آ رہا ہے۔ بولنے والا بھی خوش ہوتا ہے، کتنوں نے تعریف کر دی، استغفر اللہ۔ اللہ جن کو اس دولت سے نوازا ہے، اے مالک کائنات، تو نے امت کی ہدایت کے لیے جن کو بٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے، بولنے کی توفیق دی ہے، اے میرے اللہ، یہ سیرت طیبہ کے اسی میری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملوں سے، بول سے، زبان کے نکلے ہوئے الفاظ سے جو تسلی کے ہیں، انہی کے صدقے میں سارے مقررین کو، داعیوں کو، سارے کہنے والوں کو، واعظین کو اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔